بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیو رنگ ٹی وی کے پروگرام سیاسی تھڑا سے میں ہوں اصغر علی، اور ہمارے درمیان آج بڑی خوش قسمتی ہے کہ معروف سیاسی، سماجی، فلاحی شخصیت تاجر رہنما سہیل محمود بٹ صاحب بھی موجود ہیں، اور پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے اصغر محمود چودھری ایڈوکیٹ۔ تو آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہوں گے تاجروں کے مسائل، جو حکومت نے ایک انڈر پرپوزل کہ جی مغرب کے وقت مارکیٹس، پلازا، دکانیں بند کر دی جائیں، سوئی، گیس، یوٹیلیٹیز کے جو زیادہ بل آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ تاجر طبقہ ملکی ترقی میں کیسے اپنا کردار ادا کرے گا اس انتہائی مشکل حالات میں، اور مہنگائی کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو جناب سہیل محمود بٹ صاحب سے میری گزارش ہے کہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ جو برننگ ایشو ہے جی، وہ بجلی پہ اور بجلی کے بلوں پہ، مہنگائی پہ ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو بھی بجلی کا فقدان ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ایک تو بجلی کے 500 ارب روپیہ جو ہے وہ چوری ہو جاتا ہے، اور 600 ارب روپے جو ہے اس کی بجلی جو ہے وہ مس یوز ہو رہی ہے اداروں میں، اور جو یہ سارا ملا کے کوئی 1150 ارب روپیہ بنتا ہے۔ تو کیا ہماری وابڈا یا ہماری جو بھی کنسرن اتھارٹیز ہیں وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ چوری کو روکیں، اور مس یوز جو ادارے بجلی کو کر رہے ہیں ان کو روکیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ میرے کمرے کا ایئر کنڈیشن بند کر دیں۔ بڑی خوشائند بات ہے، بڑی اس میں لوگوں نے اس کو پسند کیا، لیکن اس سے بجلی سستی نہ ہوگی، نہ اس سے بجلی کی کھپت کم ہوگی۔ یہ کھپت کم ہوگی اگر پرائم منسٹر صاحب یہ اعلان کریں کہ جس طرح یہ سوچ رہے ہیں کہ کاروباری ادارے جو ہیں وہ 7 بجے بند کر دیں، تو اسی طرح جو بھی ادارے ہیں حکومت کے، چاہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے یا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے یا کوئی منسٹریز ہیں، یا جو بھی جتنے بھی ادارے پاکستان کے اس وقت سرکاری کام کر رہے ہیں، ان کے تمام ایئر کنڈیشنڈ بند کروا دیں اور پنکھے میں کام کریں۔ کیا حرج ہے؟ اگر دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ غربت کی وجہ سے یا وہ افورڈ نہیں کر سکے تو ان کو وہ پنکھوں میں کام کرتے ہیں، اور کئی تو ایسے ممالک ہیں جو پنکھوں کے بغیر بھی کام کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو بھی ہمارا ملک ان بے شمار مسائل کے حل میں گھرا ہوا ہے، اس میں بجلی کا فقدان جو ہے وہ پہلا ہے۔ پروڈکشن جو ہے، جو بھی ہوتی ہے بجلی کے جو بھی معاملات ہیں، ان میں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، اور بجلی کو جو ہم بائی کرتے ہیں، جو پروڈکشن کرتے ہیں، ان سے ہم خریدتے ہیں، وہ بھی ڈالروں میں خریدتے ہیں۔ تو بجلی کا یوز کم ہوگا تو ظاہر ہے پروڈکشن بھی کم ہوگی، پروڈکشن کم ہوگی تو اخراجات اور ڈالر بھی بچیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ وہ سولر سسٹم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انٹروڈیوس کیے جائیں، اور اس کے لیے تاجروں کے لیے تو وہ بینک آف پنجاب میں موجود ہے، وہ ایزی انسٹالمنٹ میں ان کو پیسے دے اور ایزی جو ان کے اوپر چارج کریں، اور وہ آسان قسطوں میں وصولی بھی ہو جائے گی اور وصولی کریں۔ تو اس طرح سولر کا جو سسٹم ہے مارکیٹوں میں اور دکانداروں میں، یہ ایسی عادت پڑے گی کہ پھر بجلی کی ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت مہنگائی کا عالم ہے وہ تاجروں کے لیے نہیں، عام عوام کے لیے وہ وبال جان بنا ہوا ہے۔ ایک غریب آدمی جس کی تنخواہ 30-35 ہزار روپیہ ہے، وہ کیسے بجلی کا 10,000 روپے کا بل دے؟ وہ کیسے اپنے بچوں کی فیس ادا کرے؟ وہ کیسے اپنے گھر کا کچن چلائے؟ یہ ساری باتیں اس وقت سوچنے کی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک کفایت شاری کا اشعار بنائیں اور اپنے اوپر بھی سب سے پہلے لاگو کریں، حکومت کی طرف دیکھنے کی بجائے خود ہم یہ سوچیں
کہ ہم نے کیا کریکٹر ادا کرنا ہے. ہم نے اپنے ملک کے لیے اور اپنے ملک کے بچاؤ کے لیے اور اپنے ملک کے ڈیفالٹ ہونے سے جو بچ گیا، بال بچا، تو اس کو مزید مشکل میں نہ ڈالیں. اپنے اخراجات کم کریں اور زیادہ سے زیادہ ٹیکس ادا کریں تاکہ حکومت کی گاڑی چل سکے. یہ ٹیکس جو ہے وہ الٹیمیٹلی ہمارے پہ خرچ ہوتے ہیں، تو ہم اگر ٹیکس نہیں دیں گے تو کیسے ملک چلے گا؟ اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حکومت کی طرف دیکھنے کی بجائے حکومت کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں، حکومت کو ٹیکس دیں، اور حکومت کے ساتھ اس قسم کا رویہ رکھیں کہ وہ حکومت نہیں ہے، ہمارا اپنا گھر ہے. ہمارے بزرگوں نے جس قربانیوں سے یہ ملک حاصل کیا، اب قربانیوں کا وقت ہمارے اوپر ہے. ہم نے سوچنا ہے، ہم نے یہ ملک کے چلانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک چلے گا. کوئی مایوسی کی بات بھی نہیں ہے، یہ بڑا پوٹینشیل ہے اس ملک میں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سروائیو کرے گا، چلے گا، بشرطے کہ ہم اپنی طرز زندگی کو چینج کریں، ملک کے لیے سوچیں، عوام کے لیے سوچیں، اور اپنے کاروباروں کے لیے سوچیں. بہت شکریہ. اچھا سر، آپ کی چونکہ عوامی مسائل پہ گہری نظر ہے، تو آپ نے کہا کہ قربانی دینی چاہیے عوام کو. تو یہ جو فری یونٹس استعمال کرتے ہیں مختلف ہائی آفیشلز یا ہائی ادارے، تو ان کو قربانی نہیں دینی چاہیے یہاں اس مشکل وقت میں؟ نہیں، یہ تو ایک بڑی ایک 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. یہ بڑی سیدھی سادی بات ہے کہ جو ہمارے فری یونٹس لیتے ہیں وہ فوری طور پہ بند ہونے چاہیے، اور وہ اربوں روپے کی بچت ہے. اور یہ وہ ان لوگوں کو فری یونٹ ملتے ہیں جو اپنا گزارا خود کر سکتے ہیں. وہ ان یونٹس کی پیمنٹ کریں، اور وہ کیا وہ تنخواہ نہیں لیتے؟ وہ تنخواہ بھی لیتے ہیں، وہ اپنی فیسلٹیز بھی لیتے ہیں، اور اس کے باوجود یہ جو فری والا کھاتا ہے وہ ان کی عادتیں بن چکی ہیں. وہ سارا جو ہے وہ بند ہونا چاہیے، اور وہ فوراً بند ہونا چاہیے. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اس وقت وہ قربانی دیں، اور جب وہ حالات ٹھیک ہو تو پھر فری یونٹ یا جو کچھ بھی ہے وہ لوٹ مار کریں. لیکن اس وقت وہ لوٹ مار کا وقت نہیں ہے، اس وقت قربانیوں کا وقت ہے. اس وقت تو عوام کو. تو اصغر محمود چودھری ایڈوکیٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو آپ کا بھی چونکہ عوام میں سے ہے تعلق، تو کیا کہتے ہیں یہ جو مہنگائی کی تازہ ترین لہر آئی ہوئی ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ مہنگائی اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہنگائی اس وقت جی بالکل بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا، اور خصوصاً آج کل کے دور میں جب کہ غریب بالکل پس کے رہ گیا، بلکہ سفید پوش طبقہ بھی جو ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، روزانہ پڑھ رہے ہیں، خودکشیوں پہ مجبور ہو گیا. تو واقعی یہ حالات جو اس وقت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. بٹ صاحب نے بڑی اچھی بات کی، میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو موجودہ بحران پیدا ہوا اس کے ذمہ داران بھی ہم خود ہیں. اور میں اس بات کو اور آگے بڑھاؤں گا. بٹ صاحب نے جس طرح کہا، دیکھیں جو بجلی کا بحران ہے اس میں جو ہماری پچھلی گورنمنٹ ہے وہ ساری انوالو ہیں. 60 کی دہائی کے بعد ہم نے کوئی ڈیم نہیں بنایا. اگر آپ دیکھیں تو ایوب خان کے دور میں ڈیمز بنے تھے. جب وہی بات ہے کہ جب ڈیم پہ بجلی پیدا ہوگی، پانی پہ ایک چیز پیدا ہوگی، اس کی قیمت 2 3 4 5 روپے ہوگی. ایک چیز پٹرول پہ بنے گی، پاور پلانٹ پہ بنے گی، وہ تو مہنگی ہوگی، اس طرح ہی ہوگی. بٹ صاحب نے بہت اچھا فرمایا. تو اس لیے ہمیں اس طرف جانا چاہے گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں دس از دا بیسٹ ٹائم. کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، یہ بسم اللہ کرے. جو ہمارا وہ جو ڈیم ہے جو پینڈنگ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے وہ اس کا ہے محل وقوع کہ اس پہ کوئی زیادہ اخراجات نہیں ہوں گے. کالا باغ ڈیم جو ہے وہ اس کو بنایا جائے، کیونکہ یہ گورنمنٹ نے اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس کو ملک کی وفات کے لیے بنانا چاہیے. عسکر چوہی صاحب ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئے ڈیم اور پرانے ڈیموں کو بھی بنانا چاہیے، تو یہ بھی حکومت کو سوچنا چاہیے. تو آپ چونکہ تاجر رہنما بھی ہیں، یہ جو آج کل تجاویز آ رہی ہیں کہ مغرب کے بعد کاروبار پلازاز مارکیٹ سے بند کر دی جائے، تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں اگر جلدی مارکیٹیں بند ہو جائیں. لیکن اس میں صرف یہ ہے پرابلم کہ ہمیں پھر جو ٹائمنگ ہے وہ چینج کریں. تو جس ٹائم کو ہم کاروبار کریں پھر اس میں ریگولر بجلی آنی چاہیے. ظاہر ہے کمرشل اور یونٹ ہوتے ہیں اور ہماری بڑی ہیوی پرائس ہے بجلی کی، لیکن وہ پراپر 8 گھنٹے اگر کام ہونا ہے تو 8 گھنٹے پراپر لائٹ تو دیں نا.
آپ بجلی تو دیں نا، تاکہ ہم اپنا کاروبار سکون سے کر سکیں. کبھی اگر بجلی کا شارٹ فال ہوتا ہے یا بجلی کی بریکنگ ہوتی ہے تو وہ نہیں پھر ہونی چاہیے. کنٹینیوس بجلی دیں. 7 بجے دکانیں اگر بند کرنی ہے تو دکانیں بند کر دیں، کوئی حرج نہیں. تو بٹ صاحب اور اصغر محمود چودھری صاحب بڑی اچھی باتیں کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا وقت ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ورنہ یہ سروں کی فصل اگے گی، ایک انقلاب آئے گا. ہمارے تمام ذمہ داران، حکومت اور حکومتی پارٹی، سیاسی پارٹیوں کو سوچنا ہے کہ انہوں نے اس عوام کو، 25 کروڑ عوام کو کیسے لے کر چلنا ہے. اور پروگرام کے ساتھ سیاسی دھڑے سے پھر حاضر ہوں گے. پاکستان زندہ باد.